الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کروں گا وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو خیریت دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ ہم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر ہم سے یہ خیریت نکل جائے گی، یہ بھلائی نکل جائے گی۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ عالم کا کام ہے، واعظ کا کام ہے، مولوی کا کام ہے۔ نہیں، ہر ایک کا کام ہے۔ حقیقت میں ایک مسلمان بنیادی طور سے مبلغ پیدا ہوتا ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری جانب سے اگر ایک آیت بھی مل جائے تو اسے لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی ہمیں جتنا بھی علم ہے اسے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے، ہمارا یہ عمل ہے، ہم مبلغ ہیں، ہم پہنچانے والے ہیں، لوگوں تک صحیح بات پہنچانے والے ہیں اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی منکر دیکھے، برا کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے روکے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے۔ جیسے آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، تو آپ ان کو ہاتھ سے روکیں۔ دوسرے لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، آپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو ان کو زبان سے روکیں۔ اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ دل میں برا جانیں، دل میں برا جانیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دل میں بھی برا نہ جانیں، نہیں، دل میں برا جانیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ ان کو جب زبان سے بھی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ آپ رہیں گے تو گویا کہ ان کی اس برے عمل کو، اس برائی کو آپ تحسین کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ اس حدیث میں خطاب ہر مسلمان کو کیا گیا ہے، ہر مسلمان کو کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے روکے۔ اس لیے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ سماج اور معاشرے کی بقا اسی پر ہے، اور اس کی بڑی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ کچھ لوگ پانی کے جہاز میں سفر کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، کچھ لوگوں کو قرآن اندازی سے اوپر کا حصہ ملتا ہے اور کچھ لوگوں کو نیچے کا حصہ ملتا ہے، یعنی بڑی کشتی ہے، اس میں کچھ لوگ اوپر کے حصے میں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں۔ نیچے والے لوگ پانی کے لیے اوپر کے حصے میں جاتے ہیں، وہاں سے پانی لیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ کہ بار بار ہم اوپر جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہوں گی، اس لیے ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیں، جہاز میں، کشتی میں
ایک سوراخ کر لیں اور یہیں سے پانی بھر لیا کریں۔ اگر اوپر والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیچے والے جو چاہیں کریں، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اگر ان کو چھوڑ دیتے ہیں سوراخ کرنے کو ان کو موقع دیتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ یہ کہ نیچے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، یعنی پوری کشتی اور پورا جہاز غرق ہو جائے گا، پانی میں چلا جائے گا، ڈوب جائے گا۔ یہ کتنی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک سماج اور معاشرے کا معاملہ ہے۔ اگر سماج اور معاشرے میں کوئی برائی آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو روکیں، لوگوں کو منع کریں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا، ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے۔ نہیں، آپ ضرور ان کو منع کریں، ان کو روکیں اگر برا کام دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا آپ نہیں کریں گے تو پورا سماج اور پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اور آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اسی لیے برائیاں زیادہ ہو رہی ہیں، برائیاں زیادہ پنپ رہی ہیں کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا جاتا، پورے سماج اور معاشرے پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پورے سماج اور معاشرے پر عذاب آئے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی کو حکم دیتے ہیں بھلائی کا تو خود عمل بھی کریں، خود عمل بھی کریں۔ اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم میں ایک آدمی کو داخل کیا جائے گا اور اس کی آنت نکلی ہوئی ہوگی، اور اس آنتوں کے ارد گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے ساتھ گھومتا ہے۔ لوگ اس کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ ارے جناب، آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، آپ کا یہ حشر کیوں ہو گیا؟ آپ کیسے جہنم میں آ گئے؟ تو کہے گا کہ بالکل صحیح بات کہتے ہو، میں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا تھا، برائیوں سے روکتا تھا، لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، خود عمل نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں ہر مسئلے میں اپنے نفس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو تو خود بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے کہیں کہ چوری نہ کرو تو خود بھی چوری نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے کہیں کہ غیبت نہ کرو تو خود بھی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے کہیں کہ حسد نہ کرو تو خود بھی حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے کہیں کہ نماز نہ چھوڑو تو ہمیں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے اپنے سماج اور معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنے نفس کو بھول جاتے ہیں، اور یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ یہودی لوگ ایسا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، یعنی خود عمل نہیں کرتے، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا سوچتے نہیں؟ یعنی یہ لوگ خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو حکم دیتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر یہودیوں کی صفات پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن دیکھیے ان کے بارے میں سنیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، بد زبانی پر اتر آتے ہیں، یعنی طرح طرح کی ان کے اندر برائیاں ہیں۔
حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، عالم ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، لیکن حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے۔ آج یہ صفتیں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔